السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ان کو اللہ کے طریقے پر چلانے کے لیے مختلف اوقات میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، اور انبیاء علیہم السلام کا کام یہ تھا کہ اللہ کے احکام، اس کی نشانیاں اللہ کے بندوں کو بتلائیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائیں، اور جو اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کرتا انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اسی سلسلے کی آخری ہستی ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ جب سے آپ تشریف لائے اس وقت سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک، قیام اور اس سے بھی آگے کے جو مراحل ہیں، اس میں جو احکامات چلیں گے، جو نبوت چلے گی، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کا پیمانہ کیا بیان ہوا قرآن مجید میں؟ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی ان آیتوں میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سارے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے جس مذہب میں بھی کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، اگرچہ بعد میں شرک کرتا ہے، ان سب کو بھی یہ بات بتلائی ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہو ان کنتم تحبون اللہ، کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رب ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، تو اللہ سے محبت کا جو پیمانہ ہے وہ بتلایا۔ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے تو پھر میری اتباع کرو۔
مسلمان کے لیے تو اتباع مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرتے دم تک اتباع کرنی پڑے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں بھیجی جو اس کے لیے مشکل ہو، کوئی چیز ایسی نہیں۔ تو مسلمان کے لیے تو اتباع مشکل ہے ہی نہیں۔ جو غیر مسلم ہیں اور وہ یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، تو پھر اتباع کرو نبی، ہمیں بھی کرنی ہے انہیں بھی کرنی ہے، وہ کریں گے تو مسلمان بنیں گے، اور ہم پہلے سے الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اللہ اسی اسلام پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے، وہ ہے اصل میں آخری مرحلہ۔ تو جب نبی کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، کہاں تو تمہارا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اب یہ سن لو کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، بڑی بات ہے، اللہ محبت کرے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، نہ صرف تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ بات پوری نہیں ہوئی، یہ ایک طرف کی بات ہوئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑو گے اطاعت سے، بات کو پورا نہیں کرو گے، احکامات کو نہیں مانو گے، مسلمان کو بھی کہا جا رہا ہے، غیر مسلم کو بھی کہا جا رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کفر کو اور کفر جیسے کاموں کو پسند نہیں کرتا، کافروں کو، اور جو کافروں جیسے اعمال کرے اس کو پسند نہیں کرتا۔ جب اتباع نہیں کریں گے، اس کے راستے پر نہیں چلیں گے، تو بظاہر تو کفر ہوا نا، انکار ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پسند نہیں۔ بس یہ پیغام ہے آج کے جمعے کا، اتنی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اطاعت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اتباع میں ہے۔ اتباع ہوگی، ہم عاشق رسول بھی ہوں گے، اتباع ہوگی، اطاعت ہوگی، ہم حضور سے محبت کرنے والے، بلکہ ایسے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اب اس اطاعت رسول کے، اس محبت رسول کے کچھ تقاضے ہیں۔ صرف 12 ربیع الاول کو مذہبی مجرا کرائے نا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اتباع ہے، اتباع، نماز کی فکر نہ ہو اور شور مچا دیں۔ جہاں اللہ کا نبی یہ فرمائے کہ تم مسجد میں بیٹھ کر 2 آدمی اگر موجود ہوں تو تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر اونچی آواز سے نہ کرو، تکلیف ہوگی اسے، پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کچھ اور پڑھ رہا ہے۔ ہم اس عشق رسول میں اتنے بڑے بڑے اسپیکر چلا کر، نعت جو ہوتی ہے وہ تو ایسی ہوتی ہے جس میں مزامیر نہ ہو، مزامیر کے ساتھ نعت منہ پر مار دی جائے گی قیامت کے دن۔ میوزک کے ساتھ نعت بج رہی ہے تو نعت تو پڑھی جاتی ہے، بجائی تھوڑی جاتی ہے، یہاں تو بج رہی ہے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جس چیز کو ختم کیا اسی میں نعت آ گئی۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے اونچی آواز سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس کا خیال کرو۔ تو کیا عام ماحول میں دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے؟ اتباع یہ ضروری ہے، اطاعت یہ ضروری ہے۔ اب اطاعت میں کیا ہے؟ پوری دنیا میں جو کفرستان ہے، تقریباً پورے کفرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخیاں ہو رہی ہیں۔
مسلمان کے کان پر کیا رینگا، کیا کیا ہوں؟ صرف یہ کہ روڈوں پہ جلوس نکال لینا کہ توہین رسالت ہوئی ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا زندگی کا ایک حصہ ہے، مان لیا۔ عمل کیا کرا؟ عمل کیا کرا؟ ہم نے سیرت کو چھوڑ دیا، انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں، ہمارا کتنا سیرت پر عمل ہے۔ سیرت حضور علیہ السلام کی سیرت تو اس لیے تھی، اور کتنا اس میں فوائد رکھے نا۔ جو آدمی سیرت کا مطالعہ روز کرے گا، روز پابندی سے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، گھر میں ایک وقت باندھیں، روزانہ سیرت کا مطالعہ کریں، بچوں کو سنائیں، ایک گھر پرسوں کوئی، اترسوں کوئی، روزانہ پڑھیں، کیا فائدہ ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی ایک کتاب لکھی ہے، نشر الطیب۔ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی، اس زمانے میں ان کے علاقے میں تھانہ بھون میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ یہ تو آج جو یہودی وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ طاعون کی بیماری تو نظر آتی تھی، یہ یہودی وائرس نظر نہیں آتا۔ طاعون بغل میں دانہ ہوتا تھا، بچنا محال تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے تجربہ کیا، جس دن میں اس کی 2-4 سطریں لکھتا تھا، سیرت کی کتاب لکھتا تھا، میرے گاؤں میں، میرے شہر میں کوئی جنازہ نہیں ہوتا تھا۔ اور جس دن مجھے کچھ اور کام ہوتا، میں نے 1 سطر بھی نہیں لکھی، 2-2 4-4 جنازے تعاون میں ہوتے تھے۔ سیرت پڑھیے، مصیبتوں کو اپنے سے دور کیجیے، یہ ہے اس کا پیغام۔ ہم نے کتنا کیا؟ یہ تو صرف پڑھنے کا فوائد ہے نا، سیرت پڑھنے کے، سننے کے یہ فوائد ہیں کہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تو جب اس پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کتنا کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری محبت کا، ہماری اطاعت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر گستاخی کر رہے ہیں تو ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیں، بالکل بائیکاٹ کریں۔ جہاں ایسی چیز ہے کہ دوسری نہیں ملتی، مجبور ہے، لیکن جو مل رہی ہے، آپ بسکٹ کھا رہے ہیں ان کے بنائے ہوئے، تو پاکستانی کیوں نہیں کھاتے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خطوط لکھے نا اسلامی، عرب ملکوں سے کیا ہمارا واسطہ؟ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے، وہ تو بالکل مرنے کو تیار ہے۔ پہلا کام یہ ہوتا ہمارے ملک میں کہ فرانس کے سفیر کو دھکا دے کے لاک مار کے باہر نکالتے، یہ تو کیا نہیں وزیر اعظم صاحب نے۔ ہماری فوج یہ کہتی ہے کہ ہم قوم کے شانہ بشانہ ہیں، تو فوج میں کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا ان کا ایمان نہیں ہے؟ ان کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ ہر معاملے میں جہاں دخل دیتے اس میں بھی دخل دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے؟ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا چاہے کسی بھی پوسٹ پر ہو، سب کا ایمانی تقاضا ہے یہ۔ تو آپ کے ہاتھ میں معیشت ہے ان کی، آپ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں گے، ان کی معیشت ختم ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ میں۔ اور نہیں کریں گے، ایک بات یاد رکھیے، 2 منٹ اوپر ہو جائے، میں بات پوری کر لوں۔ مرنا سب کو ہے، آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد 3 سوال ہوں گے، قبر 3 سوال، ان 3 سوالوں کے جواب پر ہماری فلاح اور کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مرنا تو سب کو ہے، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، سب جائیں گے اپنے اپنے وقت۔ من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل، 3 سوال۔ جو مسلمان ہوگا من ربک کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اور جو مسلمان نہیں ہوگا، جس کا اپنے رب سے تعلق نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، لا، مجھے کیا خبر میرا رب کون ہے۔ اللہ اس وقت ہمارے جواب درست کرا دے۔
ایمان کا خاتمہ ہوگا تو جواب درست ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہوگا وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ جس کا دین سے تعلق ہوگا وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جس کا دین سے تعلق نہیں ہوگا وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہاں مجھے کیا خبر کیا ہے۔ تیسرا سوال بڑا اہم ہے نا، ومن ھذا الرجل، اشارہ کر کے کہا جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس صاحب قبر جس سے سوال ہو رہا ہے اس کی قبر سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان کی ساری چیزیں ہٹا دی جائیں گی، رسول اللہ سامنے ہوں گے۔ ومن ھذا الرجل، کسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ مسلمان ہوگا کہے گا کیوں نہیں جانتا، یہ تو ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور علیہ السلام ہے۔ اور جس کا تعلق نہیں ہوگا، جس نے اطاعت نہیں کی ہوگی، جس نے اتباع نہیں کی ہوگی، جس نے اتباع کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوں گے، کہا ہاں نہیں۔ تو یہ سوالوں کے جواب ہیں، تو ہم کیسے سوال کے جواب دیں گے؟ ان سوالوں کے جواب پر جو درست جواب ہوں گے اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ان کی قبر کو کشادہ کرو۔ ہم کہیں گے ہم تو کسی کی جگہ میں دفنا کے آئے تھے، اندر کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے نا، قبر کو کشادہ کرو۔ اور چونکہ اس نے جواب صحیح دے دیے، اس کا ایک مقام ہے جنت میں، اس جنت کی طرف کھڑکی کھول دو۔ ابھی تو جنت میں نہیں جائے گا نا، میدان محشر کے بعد جائے گا۔ اس کو قبر سے دکھاؤ، یہ ہے وہ جگہ جہاں تجھے جانا ہے، جہاں دنیا میں عیاشی سے چھڑوایا تھا وہاں ساری چیزیں ملیں گی آسائش کی۔ اور اگر جواب درست نہیں ہوں گے تو یہ قبر تنگ کر دی جائے گی۔ اس قبر میں اللہ اپنی مخلوق کو مسلط کر دے گا ستانے کے لیے۔ سب نے جواب دینا، اس لیے ہمارے دین کا تقاضا، ہماری محبت کا تقاضا، ہماری اتباع کا تقاضا ہے ہر آدمی اپنے اپنے درجے میں کام کرے وہ کامیاب ہے، جو اس میں کام نہیں کرے گا وہ ناکام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔